جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے اشعار جو وہ پڑھ رہے ہیں، اس کے شکوہ جواب شکوہ کے اور آخری مراحل میں ہیں۔ فرماتے ہیں مرتم چشم زمین، یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا۔ مردم چشم آنکھ کی پتلی، کالی دنیا سیاہ فام لوگ، حبشیوں کا ملک، اس کو کہتے ہیں کالی دنیا۔ شہداء پالنے والی دنیا اشارہ ہے ملک حبش کی طرف، حبشہ کا جو ملک ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس شعر میں بر اعظم افریقہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ خطہ ارض جسے کالی دنیا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اس خطہ ارض پر بے شمار شہداء، شہید کی جمع ہے شہداء، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، کی پرورش ہوئی ہے۔ یعنی اس سرزمین پر شہیدوں کی پرورش ہوئی ہے، کافی لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے۔ گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا۔ واہ کیا بات ہے یار، یقین کرے خدا کی قسم، روح پرور اشعار ہے۔ گرمی مہر سورج کی حرارت، حبشہ شدید گرمی والا ملک ہے۔ یہ بھی آپ کو معلومات مل رہی ہیں کہ یہ جو حبشہ کا ملک ہے سخت گرمی والا ملک ہے۔ پروردہ پالی ہوئی، پروردہ کی معنی جس کی انسان پرورش کرے پالے۔ ہلالی دنیا مراد ہلالی نشان، جھنڈے والا، مسلمانوں کا ملک، ان کے جھنڈے پر بھی ایسے ہی ہے۔ بلالی دنیا اشارہ ہے حضرت بلال کی طرف، کیونکہ وہ حبشی تھے، حبشی نسل تھے اور ملک حبش سے تھے، اور بہت بڑے مؤذن تھے حضور پاک کے۔ زبان ان کی توتلی تھی، لیکن جو ہے وہ آپ کے حضور کے منظور نظر تھے، مخلص تھے۔ بڑے بڑے صحابہ سے جب ناراض ہو جاتے تھے تو حضور کہتے تھے کہ بلال کو ناراض نہیں کرنا، اگر بلال ناراض ہو گیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو بڑی عظمت والی یہ شخصیت ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت بلال جو ہے اس کا جو نانا ہے وہ ابرہہ ہے، جس نے اس پر حملہ کیا تھا، کعبہ پر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا ابرہہ نے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ قید ہو کر آئی تھی مسلمانوں کے پاس، تو اس سے 2 بیٹے ہوئے، اس کی پھر شادی ہوئی اور 2 بیٹے ہوئے، جن میں سے ایک جو ہے یہ بلال حبشی۔ اب سمجھ آئیے، تو ان کا جو مطلب نانا ہے وہ ابرہہ ہے، ابرہہ بادشاہ جس نے کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لال جو ہے عطا کرتا ہے۔ وہ دشمن تھا، اللہ نے اس کو بلال محمدی کا لقب دے دیا اور معزز اسلام کا معزز بن۔ سبحان اللہ، یہ قسمت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جسے سورج کی حدت نے پرورش کیا ہے، یعنی گرمی نے پرورش کیا ہے، اور جو ملت مسلمہ کے پرچم سے متعلق ہے، جس پر چاند تارا بنا ہوا ہے، جسے اہل عشق حضرت بلال حبشی سے منسوب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے حضرت بلال حبشی کی زمین ہے، وہاں کیونکہ آپ کے آباء و اجداد وہیں رہتے تھے، حبش کے تھے۔ ٹھیک ہے، تیسرا شعر، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ اب پھر اس شعر میں حضور کی تعریف کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ تپش اندوز، تڑپتے اور بے چین رہنے والی، غوطزن ڈبکی لگانے والی،
آنکھ کا تارا مراد آنکھ کی پتلی کے اندر چمکتا ہوا باریک نقطہ۔ یہ دنیا حضور کے نام سے ہی پارے کی مانند متحرک اور پرجوش ہے۔ اس نام کے طفیل آنکھ کی پتلی کی طرح نور اور روشنی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کیا مطلب کہ یہ دنیا حضور کے نام سے ہی متحرک ہے، پرجوش ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی، اس میں یہ تڑپ بھی نہ ہوتی، یہ حرارت بھی نہ ہوتی، زندگی یہاں رواں دواں ہی نہ ہوتی۔ اگر زندگی رواں دواں ہے تو میرے آقا کی مرہون منت ہے، اس کی وجہ سے ہے، وہ اس کائنات کے بننے کا وسیلہ ہے۔ اس نام کے طفیل آنکھ کی پتلی کی طرح نور، یعنی نور جس طرح آنکھ کی پتلی میں موجود ہے، اسی طرح کائنات کو آنکھ سمجھ لیں، اقبال کہتے ہیں، اور اس میں جو نور ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی کائنات اندھی ہوتی اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتا، کائنات کو کچھ نہ دکھائی دیتا، نہ تڑپ ہوتی، نہ حرارت ہوتی، نہ جذبہ ہوتا، نہ اجالا ہوتا، نہ روشنی ہوتی، ٹھیک ہے، کچھ نہ ہوتا اگر میرا آقا نہ ہوتا۔ یعنی بہت خوبصورت یہ تشبیہ ہے کہ جس طرح آنکھ میں نور موجود ہے، اسی طرح میرے آقا کی مثال ہے کہ یہ دنیا اوپر والا یہ آنکھ ہے، اور درمیان میں جو نور ہے جس سے دیکھتا ہے، اور وہ آنکھ کا جوہر ہے۔ اگر وہ نور نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے، تو اسی طرح اگر حضور نہ ہو تو دنیا بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے، ان کی سیرت عطا فرمائے، ان کا احترام اور عزت عطا فرمائے۔ والسلام۔